الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ پاک کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میرا موضوع تھا سادات کرام کا ادب اور احترام، اور آج میرا جو موضوع ہے صحابہ کرام اور اہل بیت میں آپس میں محبت اور پیار۔ یہ جو موضوعات ہیں یہ بہت طویل موضوعات ہیں جن پر کئی جمعۃ المبارک کے خطبات چاہیے۔ ایک جمعۃ المبارک میں نہ تو صحیح معنوں میں مجھے بات کرنے کا مزہ آتا ہے اور نہ شاید آپ کو جو پیاس ہے وہ آپ کی بجھتی۔ یہ مفصل موضوعات ہیں، ان پر جتنا تفصیل سے گفتگو کی جائے گفتگو کرنے والے کو بھی لطف آتا ہے اور سننے والے کو بھی لطف آتا ہے۔ تو یہ جو میرا موضوع ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ بعض لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور وہ صحابہ کرام کی اس انداز میں شان اور عظمت بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ اہل بیت کو ہلکا جانتے ہیں، یعنی اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جو کچھ ہے بس صحابہ حضور کی اہل بیت کچھ، اور بعض لوگ اہل بیت کی شان اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے صحابہ کرام کی تقدیس، صحابہ کرام کی عظمت اور شان میں کمی نظر آ رہی ہے ان کے انداز گفتگو۔ حالانکہ جو ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا مشرب صحابہ کرام کی شان بیان کر کے اہل بیت کی شان کو ہٹانا اور اہل بیت کی شان کو بیان کر کے صحابہ کی شان کو ہٹانا نہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے صحابہ اپنی جگہ شان والے ہیں، اہل بیت اپنی جگہ شان والے ہیں، اور ہم صحابہ و اہل بیت کے غلام اور نوکر ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت میں جو آپس میں مشاجرات ہیں، یعنی آپس میں جو اختلافات تھے، جنگیں بھی ہوئی، اس پر ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے
کہ کف لسان اپنی زبانوں کو اس پر زبان اپنی نہ کھولے. کیوں کہ یہ تلوار کی دھار سے بھی تیز موضوع ہے. اگر آپ فیصلہ کرنے نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ پھسل جائیں گے اور کسی طرف بھی آپ ڈگمگا گئے تو دونوں صورتوں میں ہلاکت تباہی آپ کا مقدر. یہ جو آپس کے معاملات ہیں صحابہ و اہل بیت کے، یہ اللہ کے شکر. ہمیں کیا حکم ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا نظریہ ہے، ہمارا کیا مشرب ہے کہ جب بھی صحابہ کے بارے میں بولو تو ان کی عظمت بیان کرو، ان کی شان بیان کرو، اور جب بھی اہل بیت کے بارے میں بولو تو ان کی عظمت اور شان بیان کرو. ہمارے مسلک کا مشرب عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کو جوڑتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو توڑتے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اب جو لوگ حضرت اما عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان، حضرت سیدہ فاطمہ اما عائشہ کے درمیان، یا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کے درمیان اختلافات عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو گندا کرتے ہیں، میں جو احادیث مبارکہ بیان کروں گا آپ خود سنیے گا، اندازہ لگائیے گا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کی تعریف بیان کرتا. مفسرین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا. آج آپ اور میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے. ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بحث کھڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نقص بیان کرتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. جن کی میں بات بیان کرنے لگا ہوں، اگر کسی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت میں یا صحابہ میں آپس میں اختلافات یا ناراضگی ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے فضائل اپنے اپنے حلقوں میں بیان کیا کرتے تھے. وہ ایک دوسرے کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے، بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے، فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہے. کون راوی ہے؟ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کبھی پوچھا جاتا کہ اے مومنوں کی ماں، آپ ذرا بتائیے اللہ کے نبی کو عورتوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ اللہ کے نبی عورتوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے فرماتے تھے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت عائشہ سے. نام دے رہا نا، ماں ہے، مومنوں کی سچی ماں ہے. سارے نام لو. کن سے پوچھا جاتا؟ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ سے کہ عورتوں میں اللہ کے رسول کو سب سے پیارا کون تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہے عورتوں میں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیاری رسول اللہ کی لخت جگر حسنین کی اماں حضرت علی کی زوجہ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا. کہہ رہی ہے سبحان اللہ. کون عظمت بیان کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ. دشمن کی عظمت بیان نہیں کیا کرتے. یہ کچھ بدبخت ہیں جو صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. یہاں تو عظمتیں بیان ہو رہی ہے. اما عائشہ سے پوچھا عورتوں میں سب سے پیارا اللہ کے
اللہ نے کیا بتایا؟ حضرت فاطمہ. کون حضرت فاطمہ؟ کون حضرت فاطمہ؟ سرکار نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سرکار نے فرمایا اے عائشہ اے فاطمہ جب تو راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہے. تمام جنتی نوجوان عورتوں کی کیا ہے؟ سردار ہے. اگر یوں کہوں تو آپ کو سکون ملے گا کہ علی شیر خدا کا گھر بسایا فاطمہ زہرا. سب کہیے علی شیر خدا کا گھر بسایا فاطمہ زہرا. بظاہر کچھ نہیں لیکن نبھایا فاطمہ زہرا. کئی دن کے واقع ہیں پر سیدہ نے کبھی علی سے شکوا نہیں کیا. بظاہر کچھ نہیں لیکن نبھایا فاطمہ. علی اکبر علی اصغر نہ ہوتے قتل کربل میں. یہ جو علی اکبر علی اصغر کربلا میں قتل ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی نے امام حسین کی ولادت کے وقت ہی بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا اس میرے نواسے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں. لیکن یہ رب کی رضا تھی اور سرکار چاہتے تو دعا سے بھی تقدیر بدل دیتے اور سیدہ چاہتی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی یہ کربلا والا واقعہ ہی نہ ہوتا. تو یہ حضرت فاطمہ کی شان بیان ہو رہی ہے. کیا؟ علی اکبر علی اصغر نہ ہوتے قتل کربل میں. بچانے کو اگر ہوتی دعائے فاطمہ زہرا. بچانے کو اگر ہوتی دعائے فاطمہ زہرا. اتنی عظمت اتنی شان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو سرکار کے بارگاہ سے مل رہی ہے لیکن اس کے باوجود حیا کا کیا عالم ہے. کسی بھی غیر محرم نے نہ دیکھا جسم اقدس کو. کسی بھی غیر محرم نے نہ دیکھا جسم اقدس کو. بہت محبوب ہے رب کو حیائے فاطمہ زہرا. نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے پر کسی نے جسم کی حیت نہیں دیکھی. آپ نے مثال کے وقت اللہ اکبر حضرت علی کو وصیت فرمائی اے علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں پڑھانا. کیوں؟ پوچھا وجہ. کہنے لگی کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو جنازے کی
چارپائی کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے. میں نہیں چاہتی ساری زندگی مجھ پر کسی غیر محرم نے نظر نہیں ڈالی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ مرتے وقت میری چارپائی کے جنازے پر بھی، سائے پر بھی کسی نامحرم کا قدم آئے. اتنی حیا والی اللہ اکبر. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، خواتین اپنے جسم کے نظارے کرواتی پھر رہی ہیں، حیا ختم ہو گیا، دوپٹے سر سے اتر گئے، اور یہ ہیں خاتون جنت جنہیں رب نے جنتی نوجوان عورتوں کا سردار بنایا ہے. حیا کا عالم بھی یہ ہے کہ آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس سے فرمایا، اے اسماء میری ایک پریشانی ہے جو مجھے کھائے جا رہی ہے. پوچھا کون سی پریشانی ہے؟ کہنے لگی ساری زندگی مجھے غیر محرم نے نہیں دیکھا، آج تک مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، لیکن جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو جب غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، کفن دینے کے بعد جب چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی حیلت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کمزور ہے یا موٹی ہے. اللہ پر آپ نے فرمایا ساری زندگی میں نے اپنے جسم کی حفاظت کی، اپنی حیا کی حفاظت کی، اللہ سے حیا کیا، اپنے دادا کی شریعت کا حیا کیا. اب جب مروں گی مجبوری ہے، اب یہ حیت بھی میں چاہتی ہوں کہ لوگوں پر آشکار نہ ہو. آپ حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا میں نے حبشہ میں سیدہ دیکھا ہے، جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو اس کی چارپائی کے چاروں کونوں میں لکڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے. حضرت سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے حضرت اسماء کا ہاتھ چوما، آپ نے فرمایا اسماء تو نے میری پریشانی ختم کر دی، اب یہ تمہیں ذمہ داری سونپتی ہوں، جب میں مر جاؤں میری پالکی کو بھی تم نے تیار کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے سیدہ فاطمہ کہ مرتے وقت بھی اس بات کا احساس ہے کہ کسی غیر محرم کی جسم پر میری حیت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. اور آج ہمارے گھروں سے پردہ ختم ہو گیا، لگتا ہے مارکیٹ میں خواتین کے لیے لباس کم پڑ گئے ہیں، کپڑے جو ہے وہ فیکٹری والوں نے بنانا چھوڑ دیے ہیں. مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی جو ٹخنے ہیں وہ ننگے رکھیں، لیکن آج خواتین آدھی بڈلیوں تک لباس آ گیا، ہاف بازو آ گئے. اب تو ایسے ایسے لباس مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ایسے ایسے روشن خیال خواتین ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہے. اللہ کی پناہ یہ جو گھروں میں چلنے والی ٹیویاں ہیں، اس پر آنے والے انڈین ڈرامے ہیں، اور وہاں پر پہن کے طرح طرح کے ڈیزائن والے لباس پہن کے آنے والی ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی خواتین ہیں، انہوں نے ہمارے گھروں کے ماحول کو اور خواتین کے لباس کے حلیے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میں بات کر رہا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کی. کون سیدہ فاطمہ الزہرا جنہیں سرکار نے فرمایا انہوں نے دنیا میں اپنی حیا کا خیال رکھا، جب قیامت کا دن ہوگا حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک سارے نبی اور سارے ان کے امتی میدان محشر میں جمع ہوں گے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا میدان محشر میں آئے گی، غیب سے آواز آئے گی، اے اہلیان محشر اپنی گردنیں جھکا لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد کی سواری کا گزر ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اگر دنیا میں کوئی مائی اپنی پاکیزگی کا خیال کرے تو اللہ قیامت کے دن بھی اسے حیا والے جو ہے وہ تاج سے نوازے گا. اللہ اکبر. یہ شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی. الہی ایک سجدہ بھی میرا پورا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ گھر کے کام بھی کرتی
मुसल्ला बिछा के जब रब की बारगाह में खड़ी होती, इतना लंबा क़ियाम करती, अभी पहले सजदे पे जाती, इधर से बिलाल अजान दे देते, सैयदा हाथ उठा के अर्ज करती, मालिक इतनी रातें छोटी बना दी हैं कि तेरी बंदी का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं हुआ। या अल्लाह, रातें इतनी लंबी बना कि तेरी बंदी तुझे जी भर के इबादत कर सके, जी भर के इबादत कर सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो सरकार ने अम्मा आयशा से पूछा, औरतों में सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? औरतों में सबसे ज्यादा प्यारी कौन थी? तो अम्मा आयशा ने क्या फरमाया? हजरत फातिमा। फिर पूछा, ए मोमिनों की माँ, आप बताएं मर्दों में सबसे प्यारा कौन था? कहने लगी, मर्दों में सबसे प्यारे हजरत अली थे। मर्दों में सबसे प्यारे कौन थे? अली थे। अब ये अम्मा आयशा से पूछा, अब किसी ने हजरत फातिमा से पूछा, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अब के बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत फातिमा ज़हरा से किसी ने पूछा, ऐ सैयदा आप बताएं औरतों में सबसे प्यारी अल्लाह के रसूल को कौन थी? कहने लगी आयशा। कौन थी? हजरत आयशा से पूछा तो क्या बताया कौन थी? हजरत फातिमा। और हजरत फातिमा से पूछा तो बताया कौन थी? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये मोमिनों की माँ है। कह दो बुलंद आवाज से, माँ पर खुश हो जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। ये मोमिनों की माँ है और हुजूर की उम्मत की सबसे पहली हाफिजा है। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्मत की सबसे पहली हाफिजा है और सबसे बड़ी आलिमा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा आधा दीन अपनी माँ आयशा से सीख लेना। मेरी शरीयत का आधा दीन किससे सीख लेना? आयशा से। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा से जब कोई मसला हल न होता तो मोमिनों के दर पे हाजिर होते, मोमिनों की माँ चुटकी में वो मसला हल फरमा दिया करती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आइए मोमिनों की माँ की बारगाह में भी कुछ कह देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी की और तकदीस का, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पे कुछ बदबख्तों ने तोहमत लगाई। अल्लाह ने सूरह नूर में कुरान की आयत नाज़िल फरमा के बताया, मोमिनों की माँ भी सच्ची, जिसकी बीवी वो नबी भी सच्चा, और जिसकी बेटी वो अबू बकर भी सच्चा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया कि ये तोहमतें लगाने वाले झूठे हैं। मोमिनों की माँ पाक है, साफ है, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, आलिमा है, फाजिला है। अल्लाह अकबर। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सच्चे नबी की सच्ची बीवी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना आका और सिद्दीक में प्यार है, कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा, है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों
की है माँ आयशा। सब कह दो हम सभी मोमिनों की, जिसकी माँ आयशा है वो कह दे हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। हज़रत फातिमा ज़हरा बयान की ऐ सैयदा खातून जन्नत, औरतों में तो सबसे ज्यादा प्यारी अम्मा आयशा थी, मर्दों में सबसे प्यारा कौन था? कहने लगी आयशा के बाप अबू बकर सिद्दीक सबसे प्यारे थे। ये बुखारी शरीफ में है। अब जो सहाबा-ए-किराम और आले बैत में आपस में नफरतें डालते हैं, उनके लिए ये पैगाम है। सहाबा तो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, घरों से तबादले हो रहे हैं कि कौन किसको प्यारा था मर्दों में, वो उनका बता रहे हैं, वो उनका बता रहे हैं। आले बैत सहाबा का बताते हैं, सहाबा आले बैत का बताते हैं। और आज कुछ बदबख्त हैं जो लोगों के दिलों में सहाबा और आले बैत के हवाले से नफरतें पैदा करते हैं। आज के जुम्मतुल मुबारक के अजीम इज्तिमा से ये पैगाम है, ऐसे बदबख्तों की मजलिसों में न जाना जो तुम्हारे दिलों में असहाब और अहले बैत की नफरत डाले। ऐसों के पास बैठना जो तुम्हें अबू बकर से भी मिलाए, मौला अली से भी मिलाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक झलक आपके सामने पेश करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। अर्रियादुन-नज़रा शरीफ एक किताब है, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब देखिएगा कि आपस में मोहब्बत कैसी है। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे की तरफ देख के मुस्कुराए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, ऐ प्यारे अबू बकर, ऐ रसूलुल्लाह के जानशीन, ऐ रसूलुल्लाह के खलीफा, ऐ सच्चों के इमाम, ऐ सहाबा के इमाम, ऐ नबियों के बाद सबसे अफजल, आप क्यों मुस्कुराए? आप हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मुझे मेरे आका ने फरमाया था कि जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे, वही पुल सिरात से कामयाबी से गुजरेगा जिसको मेरा अली पुल सिरात से कामयाबी से गुजरने का परवाना था फरमाएगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहले नज़र की आँख का तारा। जो अली से प्यार करता है वो कहते अहले नज़र की आँख का तारा। अली भी नहीं करना था, अल्लाह के नबी ने फरमाया अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। कह दो अहले नज़र की आँख का तारा अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विरद हमारा अली अली। सब कहिए अहले नज़र की आँख का तारा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो हजरत अली भी मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ऐ अली आप क्यों मुस्कुराए? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की ऐ अबू बकर, जब ये आपको मेरे आका ने फरमाया था तो मुझे भी फरमाया था। ऐ अली, परवाना पुल सिरात से गुजरने का, जन्नत में दाखले का उसे देना जो मेरे अबू बकर से प्यार करता हो, जो मेरे अबू बकर से
پیار کرتا ہو تو پھر کیوں نہ کہیں شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، راز تارے رسالت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، راز تارے رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، حضرت نصرانی ہے، اتنے میں حضرت مولا علی تشریف لائے، آ کے کھڑے ہو گئے، سرکار نے علی کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا کہ کون ہے جو میرے علی کے لیے جگہ کشادہ کرتا ہے، کون ہے جو میرے علی کے لیے جگہ بناتا ہے۔ حضرت علی کے چہرے پہ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا اے ابو الحسن، اے حسن کے باپ، آپ میرے پاس آ جائیں۔ حضور کی سیدھی طرف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جگہ چھوڑ دی۔ حضرت علی اب حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ کے درمیان بیٹھے، سرکار نے جب علی کو اپنے اور ابو بکر صدیق کے درمیان دیکھا تو سرکار کا چہرہ مسکرا اٹھا، سرکار کا چہرہ کھل اٹھا، سرکار کے چہرے پہ تبسم آ گیا۔ یہ کون سا چہرہ ہے؟ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے۔ آؤ میں تمہیں بول رہا شہید لے چلو۔ وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا، سچی آنکھوں نے اپنی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹے نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، سب کہیے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے۔ یا رسول اللہ، آج بھی آپ اپنے غلاموں کو اپنے دیدار سے نوازتے ہیں۔ آپ کے نوازے کا یہ پڑا ہوا شعر جس نے آپ کو دیکھ کے کہا کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی، مخمور کیا ان مدبریاں۔ سرکار نے جب حضرت علی کو اپنے درمیان بیٹھا ہوا پایا تو سرکار حضرت ابو بکر کی صدیق کی طرف جھک کے کہنے لگے ابو بکر اہل فضل کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دو جمعوں سے مجھے کہا جا رہا ہے میں تو صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں آپ کو بیان کر رہا تھا، آپ سے دو جمعوں سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت سیدنا اور بن یزید کی شہادت کو بیان کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا میں جب کربلا والوں کی شہادت کا وقت آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل میں یزید کو اور یزید کے لشکر والوں کو، فوج والوں کو خطبے دیے، بار بار خطبے دیے، بتایا او یزید کی حکومت کی
جو رسول اللہ کی رات دن سینے پہ لیٹا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس سے رسول اللہ پیار کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ سونگا کرتے تھے۔ حضرت اور اس وقت یزید کی فوجی لشکر کے کمانڈر تھے، آپ اس وقت کھڑے تھے۔ امام حسین نے جب خطبے دیے، ایک خطبہ حضرت یزید، حضرت حر بن یزید کے دل پہ جا لگا۔ حضرت حر نے امام حسین سے سنا، اے یزیدیو سنو، اس طرف جنت ہے، جو میرے ساتھی کھڑے ہیں جنت ہے، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، اور جس طرف تم کھڑے ہو یہ تمہارے لیے دوزخ ہے، اب تم خود فیصلہ کرو، دوزخ میں جانا چاہتے ہو یا جنت میں جانا چاہتے ہو۔ حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت امام حسین کے مقابلے آ کے کھڑے ہو گئے، آج کرنے لگے، اے سیدی آپ نے جو اعلان فرمایا ہے کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، اگر میں دوزخ سے نکل کے جنت کی طرف آ جاؤں تو کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں نے یزید کے حکم پر، اس کے گورنروں کے حکم پر، میں نے اہل بیت پہ پانی بند کیا تھا، میں نے طرح طرح کے جو بھی انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کی، میں بھی ان میں شریک تھا۔ کیا خیال ہے اگر میں آپ کے گروہ میں شامل ہو جاؤں، اگر آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، آپ کی جماعت میں شامل ہو جاؤں تو کیا خیال ہے میرے سارے قصور معاف ہو جائیں گے، میری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ادھر کون ہے نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کا سردار، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اور بن یزید اگر تو صدق کے دل سے آیا ہے، ہم سید ہیں، ہم آنے والے کے جرم کو نہیں دیکھتے، آنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ مانگ کیا رہا ہے۔ اگر تو مجھ سے جنت مانگ رہا ہے تو لے، میں تجھے وعدہ دیتا ہوں، جب تک میں نواسہ رسول تیرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں، تجھے بھی میں اکیلا جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور قیامت کے دن جب تجھے پیاس لگے گی، نانا کے ہاتھوں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا، جب تو پل صراط سے گزرے گا اپنے نانا کے ہاتھ اٹھوا کو تیرے لیے سلامتی کی دعا کرواؤں گا، جب تو قیامت کے دن آئے گا میزان پہ تیرا امام علامت تلنے لگے گا، نانا سے کہے کہ تیرے لیے شفاعت کروا کے تیرے نیکیوں والے پلے کو بدلی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری جماعت میں آ جاتا ہے، اگر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر سن، میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں اور تجھے مبارک دیتا ہوں، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی تجھ سے راضی ہے۔ کسی نے کہا ہوگا ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھار یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا، اتنے خوبصورت شہزادے حضرت علی اکبر، نبی پاک کی شبیہ حضرت علی اصغر کے چہرے سے نور کی شعائیں پڑ رہی، امام حسین ناک سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک رسول اللہ کی شبیہ، اتنا پیارا قافلہ جس طرف سے گزرتا ہے خوشبو ہی خوشبو ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یار کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو حضرت نے جب لوگوں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو، تو مسافر ہو بتاؤ، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج 2-4 منٹ میں آپ کے زیادہ لے لوں گا، حضرت حر کے نام پہ آپ 2-4 منٹ مجھے زیادہ دے دیجیے گا۔ افضل بھائی میرے نائب چیئرمین ہے، میں نے اپنی نوکری بھی بچانی ہے، میں نے وقت پہ جمعہ بھی کھڑا کرنا ہوتا ہے، آج حر کے نام پہ 2-4 منٹ آپ بھی دے دیجیے جنہوں نے حر کا سننا ہے۔ اب آخری شعر اور آخر میں حضرت حر کیسے داخل ہوئے حضرت امام حسین کے لشکر میں؟ حضرت حر نے جب امام سے مکالمہ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے یزیدی لشکر کا بڑا سرگنا بولا، او حر خیال کر تو کس طرف جا رہا ہے، اس طرف جائے گا تیرے بچوں کو کاٹ
کاٹ دیں گے، تیری بیوی کو کاٹ دیں گے، تیرے گھر کو جلا دیں گے، تیرا سب کچھ ملیا میٹ کر دیں گے، تیرا سب تن سے جدا کر دیں گے، تیرے جسم پر گھوڑے دوڑائیں گے۔ حضرت ہور نے کہا ارے چند دن کی زندگی کو میں جنت میں، چند دن کی زندگی کو میں آل رسول سے بغاوت پہ ترجیح نہیں دینا چاہتا، میں آل رسول کے ساتھ، نواسۂ رسول کے ساتھ وفا کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو میں تمہارا لشکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، میرا رہتی دنیا تک نام ان کے صدقے بلند رہے گا۔ اور حضرت ہور نے جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو جب حضرت ہور امام حسین کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے یزید کے لشکر سے نکلے، کسی شاعر نے اس کی منظر کشی کی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت حضرت ہور نے کیا کہا، یہ نعرہ ان کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا، یہ نعرہ ان کا تھا جس وقت فوجے شام سے، فوجے یزید سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ پاکوں کے صدقے آپ سب کی مغفرت فرمائے، وما علینا الا سنت ادا فرمائے۔ اگلی سب کو مکمل اپروز شان صدیق کے اکبر پہ قربان میں، شان صدیق کے اکبر پہ قربان میں، راز تارے رسالت کی کیا